کچھ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ کیا زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے یا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے؟ ہمارا قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ زمین رکی ہے اور سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ بے شک اللہ پاک زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ یہ حرکت نہ کرے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے زمین رکی ہے کہ یہ حرکت نہ کرے۔ اب رہ گئی بات سورج کی کہ سورج بھی رکا ہے یا سورج گردش کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، کہ وہی رب، وہی ذات کہ جس نے دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو پیدا کیا۔ کل فی فلک یسبحون، اللہ پاک فرماتا ہے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ مطلب یہ رکے نہیں ہیں، یہ سورج چاند یہ رکے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں، اور جس کے گرد یہ تیر رہے ہیں وہی زمین ہے جس کو اللہ نے روکے رکھا ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ سائنس تو یہ کہتی ہے، اللہ کے بندے آپ نے سائنس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ خود ناسا، جرمن، امریکن جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان میں ایک تعداد ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ پھر بھی بندہ کہے کہ سائنس کا تو یہ کہنا ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کیا سائنس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ پہلے سائنس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ سود، شراب، یہ زنا یہ عام ہونا چاہیے کہ اس میں لوگوں کے فائدے ہیں، لیکن سائنس ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ سود، زنا، شراب، اس سے معاشرتی اور اخلاقی برائیاں پھیل رہی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ سائنس اور اسلام کو اکٹھا لے کر کیوں نہیں چل سکتے؟ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے بھی تحقیق کی، انہوں نے سائنٹیفک طور پہ بھی ثابت کیا اور قرآن و سنت سے بھی ثابت کیا کہ زمین رکی ہے، سورج اس کے گرد گردش کر رہا ہے۔ اور یہ مغربی سوچے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اسلام ایک علیحدہ چیز ہے اور سائنس اس کے بالکل برخلاف ہے۔ نہیں، بلکہ سائنس اسلام کی خدمت گار ہے کہ جو اسلام نے ہمیں نقطے بیان کیے، سائنس تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے رکھتی ہے کہ رب کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں موجود ہے۔ سائنس آج اس بات پر قائل ہے کہ ہم رب کی وہ نعمتیں جو ہم تک پہنچی ابھی تک ہم ان پہ تحقیق نہیں کر سکے، تو وہ نعمتیں کہ ساتوں آسمان تو کیا ابھی تو ہم پہلا آسمان کراس نہیں کر سکے۔ رب کی قدرت کو سمجھو، عقل کو چھوڑو۔ رب یہی تو فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ